اور دوسری جانب حبیب اشعار سنتے ہیں اور اس کا نوازتے ہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ کہ اگر خداوند ذوالجلال شاعری کی نفی نہ فرماتا، شاعری کی نفی نہ فرماتا رسول اکرم کے لیے، تو پھر ہوتا یہ کہ دنیا نبی کی باتوں کو شاعری سمجھتی، نبی کے کلام کو شاعری سمجھتی. اور شاعری کی تعریف کیا ہے؟ شاعری کی تعریف یہ ہے کسی کلام کے لیے شاعر تخیل کا جہان تخلیق کرے. امین الفاظ میں شاعر تخیل کا جہان خلق کرے اور اس میں پھر مبالغہ کرے، مبالغہ کرے یعنی حد سے تجاوز کرے. اگر حد سے تجاوز نہیں کرے گا تو وہ پھر شاعری نہیں ہوگی. حد سے تجاوز کرے یعنی اگر کسی کو اچھا بتائے اتنا اچھا بتائے جتنا اچھا بولنا ہوتا ہے، اور کسی کو برا بتائے اتنا برا بتائے جتنا برا بولنا ہوتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے شعراء نے غلو کیا، شعراء نے کس طرح حد اعتدال سے تجاوز کی. بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ، وہ بیمار ہو گئے، پھر صحت یاب ہوئے. ان کی صحت یابی پر دہلی کے شاہی قلعے میں جشن صحت منعقد ہوا. اس جشن صحت میں غالب نے ایک غزل پڑھی اور اس غزل میں بہادر شاہ ظفر کی صحت یابی کا تذکرہ کیا. جشن صحت میں بہادر شاہ ظفر کی صحت یابی کا تذکرہ اور غالب کس انداز میں کر رہا ہے یہ میں مثال پیش کر رہا ہوں. غلو کی، حد سے تجاوز کرنا. غالب نے کہا، اب اس کا مبالغہ چیک کیجیے، پھر اس انداز سے باہر آئی، پھر اس انداز سے باہر آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی. سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آب پر کائی. دنیا کو خوشی کیوں نہ ہو غالب شہ دیدار میں شفا پائی. اب یہ مبالغہ ہے، یہ مبالغہ ہے. اب اگر رسول اکرم کی باتوں کو شاعری سمجھا جائے تو کبھی بھی حضور کی تعلیم لوگوں کے لیے رہنما نہیں قرار پائے گی، کیونکہ ہر بات پر لوگ کہیں گے یہ تو شاعری ہے، یہ تو شاعری. رسول اکرم جو فرماتے ہیں عین حق ہوتا ہے، جو چیز جیسی ہوتی ہے ویسا فرماتے ہیں. انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان چیزوں کو جیسا دیکھتا ہے ویسا، جیسا دیکھتا ہے ویسا بیان کرتا ہے. انسان چیزوں کو جیسا دیکھتا ہے ویسا بیان کرتا ہے. نبی ویسا بیان نہیں کرتا جیسا دیکھتا ہے، نبی ایسے بیان کرتا ہے جیسے وہ چیز ہے. نبی کا ہر کلام عین حقیقت ہوتا ہے. اب رسول اکرم علیہ السلام جب کوئی بات فرمائے اور لوگ کہیں کہ یہ شاعری ہے، اور جب شاعری کہیں گے تو اس میں سے پھر ہدایت کا پہلو نکل جائے گا، اس میں سے صداقت کا، حقانیت کا پہلو نکل جائے گا. اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا اور یہ اس کی شاعری شامل نہیں ہے. لیکن شعر اگر حقیقت کے دائرے میں ہو تو پھر وہ دربار رسالت میں ہی نہیں، دربار خدا میں بھی پسندیدہ ہے. جیسے حضرت حسان بن ثابت، ان کے اپنے اشعار موجود ہیں. حضرت ابو طالب، ان کا تو پورا دیوان موجود ہے. حضرت حسان کا بھی دیوان موجود ہے.
حضرت ابو طالب کا تو ایک شعر صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے جو بارش کے موقع پر آقا دو جہاں کے لیے پڑھا تھا. ایک قحط ہو گیا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت ابو طالب نے یہ شعر پڑھا تھا کہ جس کے نتیجے میں پھر بارش ہوئی جو مجھے پاک وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقِي الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقِي الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سِمَانِ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِ. یہ وہ حسین چہرے والے ہیں کہ ان کے رخساروں کے صدقے آسمان سے بارش برستی ہے. یہ یتیموں کے بالی ہیں، یہ بیواؤں کی پناہ گاہ ہے. اور حضور نبی معظم علیہ السلام کو حضرت ابو طالب کا یہ شعر اتنا پسند تھا کہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، مدینہ ہجرت کی، پھر مدینہ میں قحط پڑا، مدینہ میں حضور کی دعا سے بارش ہوئی، اور جب بارش ہوئی تو آقا دو جہاں نے صحابہ سے کہا کہ مجھے ابو طالب کا کوئی وہ شعر سنائے وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ. اور پھر حضرت حسان بن ثابت نے حضرت ابو طالب کا یہ شعر حضور کے سامنے پڑھا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو حضور نے فرمائش کر کے یہ شعر سنا. اور پھر جب حضور نبی معظم علیہ السلام کی حیات ظاہری کے آخری لمحات تھے تو حضور بستر پر سیدھے محو استراحت تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب حضور بہت سنجیدہ ہوتے تو کسی کی جرأت نہیں ہوتی کہ حضور سے کلام کر سکے، اور جب حضور سے کوئی کلام نہیں کر سکتا تو صرف فاطمہ کر سکتی، بس فاطمہ کلام کر سکتی سلام اللہ علیہ. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمیں تشویش ہوئی کہ کہیں حضور کے جسم اقدس سے روح تو نہیں نکل گئی. حضور بہت دیر ہو گئی سیدھے استراحت میں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے فاطمہ زہرا کو بلایا، زہرا پاک تشریف لائی، اور جب فاطمہ زہرا کمرے میں داخل ہوئی آقا دو جہاں لیٹے ہوئے ہیں. اب زہرا نے سرکار کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر پھر ابو طالب کا شعر پڑھا وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ سِمَانِ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِ. جیسے ہی یہ شعر پڑھا تو آقا دو جہاں نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا فاطمہ یہ ابو طالب کا شعر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ ابو طالب کا شعر ہے. ابو طالب کا یہ شعر حضور کے دل و دماغ میں اتنا رچا اور بسا ہوا تھا. پھر یہ شعر و سخن ذریعہ تبلیغ بنا جب دین کے پیرائے میں شاعری ہوئی. تو اسی شاعری سے پھر تبلیغ دین کا کام لیا گیا. مثال کے طور پر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء نے کہا کیونکہ طریقت کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی حب علی پر. تمام سلاسل جا کے ملتے ہیں مولا کائنات سے، پھر مولا کائنات سے رسول خدا. اب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے ایک منقبت کہی مولا کائنات کی شان میں، اور اس کے مقطع فرمایا نظام الدین حیا دارد کہ گوید بندہ شاہم. مجھے نظام الدین کو یہ کہتے ہوئے حیا آتی ہے جب میں یہ کہتا ہوں علی جیسے شاہ کا میں بندہ ہوں. مجھے شرم آ جاتی ہے کہ کہاں علی اور کہاں میں نظام الدین. نظام الدین حیا دارد کہ گویا بندہ شاہم ولیکن امبر اورا یک کمینہ گدا باشد. ہاں میں علی جیسے شاہ کا بندہ تو نہیں ہوں، لیکن علی کے غلام امبر کے غلاموں میں سب سے کم درجے کا غلام میں نظام الدین. اور پھر محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی تاکید پر بھی
آج جو محفل سیما کی ترتیب ہے یہ نظام الدین اولیاء کی دی ہوئی ترتیب ہے کہ پہلے قول، اور قول کیا ہے؟ من کنت مولا ہوں فعلی المولا. پہلے قول، اختتام رنگ پر. قول پہلے ہو، اس کے بعد حمد پڑھ لیجیے، اس کے بعد نعت پڑھ لیجیے. جو ہونا ہے وہ قول کے بعد ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قول کے بغیر حمد پڑھی جائے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بندہ خارجی ہو. خوارج بھی تو حمد پڑھتے ہیں. اور اگر قول کے بغیر نعت پڑھی جائے تو ہو سکتا ہے بندہ ناسبی ہو، کیونکہ ناسبی بھی تو نعت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ پہلے قول پڑھو، من کنت مولا ہوں فعلی المولا، تاکہ جب تم یہ قول پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ دربار رسالت اور دربار خدا سے تمہارا رشتہ بواسطہ علی ہے. پھر تمہارا حمد پڑھنا بھی معتبر ہے، پھر تمہارا نعت پڑھنا بھی معتبر ہے. اب امیر خسرو نے قول کے پھر اشعار لکھے، 3 اشعار لکھے، ان 3 میں سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں. امیر خسرو نے قول کے لیے شعر کہا کہ تن رباب من کی گلی رگے بھئی سب پار، تن رباب من کی گلی رگے بھئی سب تار، رونگ رونگ سر دے مت سو باجت نام تہار. سبحان اللہ. کہ میرا جو جسم ہے وہ مثل رباب ہے، موسیقی کا والا ہے. میرا جسم رباب کی طرح ہے، اور جو میرا باطن ہے وہ اس رباب میں جو ظرف ہوتا ہے، مٹی کا وہ برتن ہے. اور جو میرے جسم کی رگیں ہیں، یہ ساری رگیں اس رباب کے تار ہیں. اور جب کوئی اس رباب کے تاروں کو چھیڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رونگ رونگ سر دیوت ہے سو باجت نام تہار. پھر روئیں روئیں سے سر نکلتا ہے، اور اے علی ہر سر سے صرف تیرا نام نکلتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. روئے روئے سے سر نکلتے ہیں، ہر سر سے اے علی بس تیرا نام نکلتا ہے، بس تیرا نام نکلتا ہے. مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کی یہ محبت صوفیاء کرام کے ہاں آپ کو جا بجا نظر آئے گی اور غالب نظر آئے گی. جیسے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے ہمارے ہاں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قلم پر سجا جا پارا حجرہ یا رسول اللہ، نسیمہ جانب لمحہ گزر گل. کتنے معروف کلام ہیں حضرت مولانا جامی کی. گلز رخت آموں کا نازک بدنی، انہوں نے ہی حالانکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت تھے مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی، انہوں نے کہا علی شاہ مرداں اماماً کبیرہ، علی شاہ مرداں اماماً کبیرہ، کہ بعد از محمد شد بشیرہ نذیرہ. علی انبیاء را دلیل است برحق، علی انبیاء را دلیل است برحق، علی اولیاء را ولی النصیرہ. یہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے دربار میں اہل طریقت کو دربار حیدر کرار سے جوڑا. اور امیر خسرو ان کے اندر اس کے علاوہ بھی ہمہ جہت شخصیت کے ہمہ جہت اوصاف تھے. اردو زبان کا بانی ہونا یہ حضرت امیر خسرو کا شرف ہے. امیر